تمام احباب جو پنڈال سے باہر ہیں، پنڈال کے اندر ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ تلاوت قرآن مجید برہان رشید کا آغاز ہونے لگا ہے، تو مہربانی فرمائیں اور آ کے بیٹھ جائیں۔ اور جن لوگوں کے پاس کوئی کپڑا وغیرہ ہے سال ڈھانپنے کے لیے، بہتر ہے ڈھانپ لیں اگر ہے تو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس کے بعد بلا تاخیر میں تلاوت قرآن مجید برہان رشید کے لیے دعوت دینے لگا ہوں جناب قاری عبدالباسط صاحب چک نمبر 9 الف سے۔ وہ آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، بڑے ہی ادب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پروگرام کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں، جو مہمان باہر ہیں وہ پنڈال کی طرف آ جائیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ اس پروگرام کو کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی ریاض صاحب کو اور دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم خوبصورت انداز ہے اجدی اس رونق اس پروگرام کا آغاز رب کائنات عظیم کاش ہم نے درس قرآن بلایا نہ ہوتا کاش ہم نے درس قرآن بلایا نہ ہوتا نہ زمانے نے یہ زمانہ دکھایا ہوتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اور یا رسول اللہ یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری ہی زبان لگتا ہے جب بھی ناصر صبح افلاق نظر اٹھتی ہے تو یہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے یہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوتا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوتا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوتا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوتا اسانوں گناہاں دی دھوپ ساڑ دین دی جے آقا دی رحمت سایہ نہ ہوتا اسانوں گناہاں دی دھوپ ساڑ دین دی جے آقا دی رحمت سایہ نہ ہوتا اور ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا کیونکہ چاند تاروں کی بات ہوتی ہے چاند تاروں کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے سارے حضور کے دیوانے بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ چاند تاروں کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا بس میں نے ایک بار کہا کہ یا رسول اللہ جھولی میری خالی ہے پھر سرکار نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا آپ کے سامنے ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد عمران رضا قادری سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ ہے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی درود پاک کا نظامہ پڑھیں کوئی زبان خاموش کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب حضرات مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں مل کے پڑھو جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں گیت سرکار دے گائے دے کمی رہتی نہیں گیت سرکار دے گائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں مہارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندہ سی
رج کھائیے تے کمی رہندی نہیں یار لئی ماں رج کھائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے سونے دی آل دے حبداراں تو صدقے جائیے اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے سونے دی آل دے حبداراں تو صدقے جائیے ٹکڑے پنج تن دے جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں ٹکڑے پنج تن دے جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں ٹکڑے پنج تن دے جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا رب دی سوں میں تے کئی وار آزمایا حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا رب دی سوں میں تے کئی وار آزمایا نار حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں نار حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا رب دی سوں میں تے کئی وار آزمایا نار حیدر دے جلائیے تے کمی رہندی نہیں نار حیدر دے جلائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جناب محمد عمران رضا ہدیہ نعت مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے ہمارے قلوب و ذہن کو منور و معطر کر رہے تھے ہر سال کی طرح بہت خوبصورت انداز میں آج کی یہ سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ماہر محمد ریاض ملکانہ صاحب آپ کے ڈیرہ پر منعقد ہے آج کی بزم کے عظیم حسین ثنا خان نعت و شاعر جناب فخر عباس تابع صاحب آپ تشریف فرما ہے جلد ہی اسٹیج کی زینت ہوں گے اور ملک پاکستان کا عظیم نام خطیب پاکستان شیریں بیان سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت جناب مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب آپ بھی جلد اسٹیج کی زینت انشاءاللہ بن جائیں گے اسٹیج پہ جتنے احباب جمعگر ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی شیڈول تھا اس سے ذرا پروگرام ہٹ کے چل رہا ہے تو اس لیے وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں کیونکہ 2:30 بجے کے قریب تابع صاحب نے پڑھنا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد مخدوم صاحب اور پھر نماز اثر پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے ہیں محافظ میرے پنج تن کے گھرانے والے سارے کہتے سبحان اللہ ہیں محافظ میرے پنج تن کے گھرانے والے جب عرش عظیم تو میں صدقے جے پاک نالین چنے آئیں جب عرش عظیم تو میں صدقے
اور پیر طریقت رہبر شریعت ماہ ریاض ملکانہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں پیر سید شبر حسین شاہ صاحب. آپ انشاءاللہ جلد سٹیج کی زینت ہوں گے. ان کے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جعفر حسین قصوری صاحب بھی ہدیہ نعت پیش کریں گے. میں شعر پیش کر رہا تھا کہ کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، ہیں محافظ میرے پنج تن کے گھرانے والے. جو بندہ پنج تن کا غلام ہے کہتے سبحان اللہ. ایک آدھ کھڑا کرے اپنی گواہی دے تاکہ سارے پنج تن کے غلام بیٹھے ہیں. کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، ہیں محافظ میرے پنج تن کے گھرانے والے. جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جے پاک نالین کو چمے آئے، جدو رلے نے کعبہ کو سین اتے ادو نین نین کو چمے آئے. حاکم راز کی گالے ہر ایک شاہ در شاہ ثقلین کو چمے آئے. اور جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمے آئے. جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمے آئے. کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، ہیں محافظ میرے پنج تن کے گھرانے والے. اور صدقہ مولا علی حشر میں کہہ دیں گے حضور کہ آج دامن میں میری نعت سنانے والے، آج دامن میں میری نعت سنانے والے. بھائی جان تشریف فرما ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ وَأَصْحَابِهِ الْوَفَاءِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے سامنے میرا ذکر ہو پھر وہ بندہ میری ذات پر درود نہ پڑھے وہ بندہ کنجوس ہے. اس لیے کنجوسی نہیں کرنی، محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. برادران اسلام، رب ذوالجلال کا کروڑہا شکر ہے جس نے آج ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے اندر مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا.
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا رب ذوالجلال ان کے کاروبار میں عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال نے ہر سال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، ابھی فارغ و تحصیل ہو کر آیا ہوں، اس لیے چند ایک گزارشات پیش کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے رب ذوالجلال کی لاریب کتاب قرآن مجید سے، وہ کتاب جس کے بارے میں رب ذوالجلال خود قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اے لوگو یہ قرآن میری وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے جو آپ کے سامنے خطبہ میں آیت کریمہ پڑھی، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کے اوپر ترجیح دی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رب ذوالجلال نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، ان تمام انبیاء کرام کے اندر رب ذوالجلال نے جتنے بھی کمالات، عظمتیں اور شانیں ان تمام انبیاء کرام کے اندر جمع کی تھی، تو رب ذوالجلال نے وہ تمام کی تمام کمالات اور عظمتیں اور شانیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسی خصوصیات اور عظمتیں عطا کی جو رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام سے پہلے کسی اور نبی یا رسول کو عطا نہیں کی۔ عزیزان گرامی، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 80 وہ کمالات اور عظمتیں اور شانیں ہیں جو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا کی ہیں جو رب کائنات نے آقا علیہ السلام سے پہلے نہ کسی نبی کو عطا کی اور نہ کسی رسول کو عطا کی ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا کی ہے۔ برادران اسلام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رب ذوالجلال نے مجھے باقی تمام انبیاء کرام پر 6 باتوں پر فضیلت دی ہے۔ وہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ عزیزان گرامی، پہلی ان میں سے کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ اب جوامع الکلم کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ میں بولتا کم ہوں، اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسری کیا بات؟ یہی حدیث پاک ختم کر کے انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دوں گا، کیونکہ حکم آ گیا کہ بس اپنی گفتگو یہیں پہ سمیٹ دیں۔ عزیزان گرامی، دوسری کیا بات؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے وہ روب اور دبدبہ عطا کیا ہے کہ اگر دشمن میری طاقتوں میں ہو، مجھے مارنے کے ارادہ سے آئے،
تو وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا تو اس بندے کے اوپر میرا رب ذوالجلال خوف اور طاری کر دے گا۔ عزیزان گرامی، تیسری کیا خصوصیت رب ذوالجلال نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، جبکہ مجھ سے پہلے انبیاء کی امتوں پر یہ کسی کو شان نہیں دی رب ذوالجلال نے۔ عزیزان گرامی، 5ویں کیا بات ہے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے پوری امت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگو، رب ذوالجلال نے مجھے تمام امت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ 6ٹھی کیا بات ہے عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھ پر جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ مجھ پر آ کر رب ذوالجلال نے ختم کر دیا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ اے لوگو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عزیزان گرامی، بس وقت مجھے اتنا ہی ملا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جو میری حاضری ہوئی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ثنا خان مصطفیٰ محمد ظفر اقبال قادری صاحب سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ بار بار انتظامیہ کا حکم ہو رہا ہے کہ پیچھے کیونکہ جگہ تھوڑی ہے، آپ احباب آگے تشریف لائیں، بڑی مہربانی۔ سارے احباب ایک ایک قدم یا رسول اللہ وسلم حضور دی گلیاں وچ ساگوں میں دیا گھوم دیا بھوک جاوے اے عمر حضور دا نام سن کے شالا جھوم دیا سب تو وقت پرواز حسین دیے گفتار کردار تے ہر ایک شے
رسول ورگا چن جنا وے بھاویں حسین ہوے نیو حبشی دی پیراں تے دھول ورگا لکھاں ماما پہ جائے پت حاکم جایا پت کسے بطول ورگا ایک لکھ تے 24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا تے کملی والے چانا وا نام تیرے میرے سائے سب دے سب ہوئیں او جاہے کعبہ عاشقاں دا جس جاتے تیرے لگے پب ہوئیں چھتی پانچ جوان تیری چوکھٹ سے پیدائیں جیندے یار سبب ہوئیں جدو حاکم وقت اخیر ہوئے تیری تلی ہوئے میرے لب ہوئے تیری تلی ہوئے میرے لب ہوئے تے بے چین ہے جیڑا بھی جاگے اندر دم دم نال چین نو لب لائے چھڑ کے تاج شاہانہ ہر ایک شے او دی پاک نالین نو لب لائے تے کائنات دا حاکم ہر وقت در شے سارا جگ قرآن نو ڈھونڈدا ہے تے قرآن حسین نو لبدا ہے تے قرآن حسین نو لبدا ہے تے جیڑا نہیں ہوتا بگڑ سکتا جیدے منہ تے حضور دا نام ہوئے جس منہ وچ حضور دا نام ہوئے اچھا سب تو کلام ہوئے ساری دنیا بن جاوے غلام آدے کملی والے دا چہرہ غلام ہوئے شالا ذکر ظہوری حضور دے بھاویں صبح ہوئے بھاویں شام ہوئے بھاویں صبح ہوئے بھاویں شام ہوئے تے جے کر جلوہ توحید دا ویکھنا ہے پردہ میم دا ذرا اٹھا تے سہی او دے وچ توحید نے لائے تیرے سر کملیا اوتھے جھکا تے سہی پھر سونے نبی نو اپنے جی آیا آکھی پہلے گربان کی چھاتی پاتے سہی میرے نبی نے فلک تو چند
कमर आवेशा तशरीफ लाया। पढ़ रहा हूँ नबी का कसीदा, है अज़ल से ये मेरा अकीदा। कमले वाला मदीने का वाले, खुद मेरी नात को सुन रहा है। कमले वाला मदीने का वाले, खुद मेरी नात को सुन रहा है। जा बिना से मुझे आते मेरी तुरबत पे कतबा लगाना, ये सना था है खैरुल वरा का। पंजतन का ये देना गदा है, एक तो निस्बत हयाले नबी से, हाथ में दामने मुस्तफा। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में